صاحبزادے محترم ابھی حمل میں بھی نہیں آئے، ایک درجم نام تجویز ہو گیا پہلے ہی. سوچئے تو یہ مفتی صاحب ہیں، یہ ان کے نیاز مند عقیدت مند ہیں. یہ تو بات درمیان میں آ گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرض کو ہاں اور سنت کو معاف اور نفل مستحب سب صاف، اور ہو گئے مجدد ملت میں حاضرہ ہو گئے. مت پوچھئے بڑھ کے حضرت بھائی ولایت سے آئی ہے، ولایت تو کیوں نہیں ہوں گے؟ جہاں سے نبوت سپلائی ہوتی ہے وہاں سے اگر ولایت سپلائی ہوئی تو کیا تعجب کی بات. انگریز بہادر تو وہ ہے کہ ہندوستان کی بنجر سرزمین میں نبی پیدا کر دیتا ہے، تو اگر ایک آدھ دو ولی پیدا کر دیا، مجدد پیدا کر دیا تو حیرت کی کیا بات ہے. بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہ بیج کہاں سے آیا ہے. یہ انڈین بیج نہیں ہے، یہ انڈین پودا نہیں ہے، زمین انڈیا کی ہے. اب پودا ولایت سے لا کے لگایا گیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل بھی وعدہ کیا تھا، اس کے پہلے بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو صراط مستقیم کی عبارت کو اچھالتے ہیں لوگ، حقیقت اس کی کیا ہے اور صحیح معنوں میں اس کا مفہوم کیا ہے. واقعی اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جس بات کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے رضا اکیڈمی کی طرف سے جو اعتراض کی ایک لمبی لسٹ شائع کی گئی ہے، اس میں نمبر 1 ہی میں لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کے بزرگوں اور پیشواؤں کے عقیدے یہ ہیں اور ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ان میں کا نمبر 1 پر عقیدہ کیا لکھتا ہے؟ نماز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ مولوی اسماعیل دہلوی. مولوی اسماعیل دہلوی. کون کتاب میں؟ صراط مستقیم میں. تو خدا کا شکر ہے کہ صراط مستقیم بھی میں لے آیا ہوں، وہ بھی اتفاق سے مل گئی. تو صراط مستقیم بھی موجود ہے اور یہ اشتہار بھی موجود ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ان کا ہے. ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہماری کتابوں میں چھپا ہوا ہے، کوئی ان کی طرح سے چھپا ہوا نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو پوچھئے گا کہ حقائق بخشش حصہ سو ہم دکھائیے. کہیں گے کہ چھپی تھی کبھی، اب تو چھپی ہے کم بخت. اب جو ایک بار چھپی اس کے بعد جو چھپی نام نہیں لیتی ہے نکلنے کا. ہماری کتابیں ایسی نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کتابیں ساری دستیاب، جس کا جی چاہے پڑھ لے اور جس کا جی چاہے دیکھ لے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، علماء دیوبند کا مسلک کیا ہے، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے. آپ دیکھیے ہمارا کیا عقیدہ ہے. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کی 4تھی جلد ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے. اتفاق سے اس وقت مجھے بھی مل گئی تو میں لیتا ہی آیا. اب 4تھی جلد میں آپ سوال اور جواب دیکھ لیجئے اسی مسئلے کا. میرے کہنے میں نے تو آج چھپوایا نہیں نا پریس میں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اچانک یہ کام کر دیا، اور اگر ایسا ہوگا تو دوسرے جو نسخے ہوں گے فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اس میں یہ چیز نہیں ملے گی. اب دیکھیے فتاوی دارالعلوم دیوبند، سوال دیکھ لیجئے اور جواب دیکھ لیجئے. کتنا صاف اور کتنا کلیئر جواب دیا ہوا ہے. یہ دیکھیے فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 4، 4تھی جلد اور صفحہ 140. یاد رہے گا، ٹیپ میں تو آ ہی جا رہا ہے انشاءاللہ. اگر آپ بھولیں گے بھی تو پھر ٹیپ یاد دلا دے گا آپ کو. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 4 صفحہ نمبر 140. سوال: نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خیال آ جاوے تو نماز ہو جاوے گی یا نہ؟ اگر نماز میں خیال لایا جاوے تو کیا حکم ہے؟ خیال آ جائے تو کیا حکم؟ اور خیال لایا جاوے تو؟ سوال ہے موجود. اب دیکھیے الجواب، دیوبند سے جو جواب ملا ہے وہ دیکھ لیجئے کلیئر. جب نماز میں خود اتحیات میں درود شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو خیال آنا ضروری ہوا.
جب درود پڑھے گا مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ ارے نماز میں آپ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو نام رسول پاک کا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور نام آئے گا تو دھیان خیال بھی آئے گا۔ کلیئر بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں خود التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، تحیات میں نبی کا نام آیا، اور درود شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو خیال آنا ضروری ہوا۔ خیال تو آئے گا ہی۔ ذرا سا یہاں پر جی چاہتا ہے کہ تھوڑی سی اور سی تشریح کر دیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، نماز کوئی ایسی ہے جس میں درود نہ ہو اور تحیات نہ ہو؟ کوئی نماز ہے ایسی؟ ارے فرض نماز ادا کرو گے تو بھی درود پڑھنا ہے اس میں، اور تحیات بھی پڑھنی ہے، اور تحیات میں سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھے گا نہیں پڑھے گا مسلمان؟ چاہے فرض نماز ہو یا واجب وتر نماز ہو یا سنت مؤکدہ ہو یا مستحب اور نفل ہو، کوئی نماز اللہ نے ایسی رکھی نہیں جس میں اس کے نبی پر درود نہ پڑھا جائے اور جس میں اس کے نبی پر سلام نہ پڑھا جائے۔ نماز کے اندر ہی نہ درود سلام پڑھ لیتا ہے نمازی، تو نماز کے اندر جو درود سلام ہے وہ کلیئر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور یہ اللہ پاک کے حکم سے ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا بتایا ہوا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تفسیر کی کتابوں کو کھول کر دیکھیے، تمام مفسرین بالاجماع بتاتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قد علمنا السلام علیک، اے اللہ کے رسول اس آیت میں دو بات کا مطالبہ ہے، صلو علیہ، سلام درود بھیجو اور سلام بھیجو، تو سلام کا بھی مطالبہ ہے اور درود کا بھی مطالبہ ہے۔ قد علمنا السلام علیک، سلام آپ کے اوپر پڑھنا تو ہم کو معلوم ہے پہلے سے، سلام تو اس آیت کے نازل ہونے کے پہلے ہی ہم پڑھتے تھے، اس میں جو نیا حکم ہمارے لیے ہے وہ درود پڑھنے کا ہے، تو کیف نصلی علیک، ہم درود آپ پر کیسے پڑھیں وہ بتائیے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ ابھی نہیں سمجھے ہیں، ذرا سا اس کی تشریح کر دیں جو شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں۔ نماز فرض کب ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی؟ بریلی میں تو کبھی فرض ہی نہیں ہوئی۔ کہاں فرض ہوئی تھی؟ معراج میں، عرش پاک کے اوپر اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ تو معراج مدینے میں ہوئی کہ مکے میں ہوئی؟ مکے میں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نازل معراج کے بعد ہوئی۔ تو صحابہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب معراج سے آ کر آپ نے نماز سکھائی تھی تو اس نماز میں تحیات تو تھی ہی، تحیات تو نماز میں معراج کے ساتھ ہی آئی ہے، درود اس وقت نماز میں نہیں تھی، درود نہیں پڑھا جاتا تھا معراج کے بعد نماز میں، تو ہم سلام تو پڑھتے ہیں پہلے سے، یہ تو معلوم ہے۔ قد علمنا السلام علیک، سلام کیسے پڑھا جائے گا آپ کے اوپر، یہ تو ہم کو پہلے سے معلوم ہے، جب سے نماز فرض ہوئی ہے تحیات کے ساتھ آئی ہے، اسی وقت سے ہم سلام پڑھتے ہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے۔ اس آیت میں نیا مطالبہ یہ ہے کہ صلو علیہ، درود پڑھو، تو آپ اب ہم کو بتائیے کہ درود ہم کیسے پڑھیں؟ سلام پڑھنا آپ ہی نے سکھایا تھا، معراج سے آپ نماز لے کر آئے تھے تو التحیات آپ نے سکھائی تھی، سلام کا صیغہ آپ نے بتایا تھا، تو جب درود کا حکم آیا ہے تو درود ہمیں کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے تو کیف نصلی علیہ، کیسے ہم آپ پر درود پڑھیں وہ بتائیے۔ تو بخاری شریف، مسلم شریف اور سیاستہ کی تمام حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا
کہ تم اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود کس کا سکھایا ہوا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ صحابہ کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ تو یہ درود مدینے میں بنایا گیا، مدینے والے آقا نے بتایا، تو یہ میڈ ان مدینہ درود ہے نا، میڈ ان مدینہ۔ یہ وہ درود ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بنایا ہے اور رسول اللہ نے سکھایا ہے، صحابہ نے پڑھا ہے، اس لیے اس کے ٹکر کا کوئی درود ہوگا؟ سارے درودوں میں سب سے افضل درود کون ہے؟ جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ درود اللہ کے حکم سے پڑھا جا رہا ہے اور نبی کے پسند سے پڑھا جا رہا ہے اور صحابہ کے عمل سے پڑھا جا رہا ہے، تو یہ درود میڈ ان مدینہ ہے۔ اور ایک درود سلام آج کل میڈ ان انڈیا چالو ہو گیا ہے جی۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کلیئر سلام جا رہا کہاں؟ نبی کی بارگاہ۔ آپ درود پڑھتے ہیں، نام لے کر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کوئی اس میں فراڈ، کوئی دھوکہ، کوئی گھپلا گھوٹالا ہے اس میں؟ یہ تو میڈ ان مدینہ ہے، پیور خالص ہے۔ جو خالص ہوتا ہے اس میں غلو مبالغے کی، بڑھانے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 72 گز کا امامہ باندھ لیا تو جتنا بڑا امامہ ہوگا اتنے بڑے مولوی صاحب ہو جائیں گے۔ امامے ہی کے ناپ تول سے علم ہوتا ہے، تو بڑھانا ہے، ذرا سا دکھانا ہے کہ ہاں بڑھ کے حضرت۔ اب یہ جو آئے تو کہیں لاکھوں سلام، ارے لاکھوں کیسے ہو جائے گا؟ ایک بار بولے گا تو ایک ہی ہوگا کہ لاکھ ہو جائے گا؟ یہ سب اجمی سلام میڈ ان انڈیا۔ اللہ میاں کو عربی نہیں لاکھ کی معلوم تھی؟ حضور نہیں جانتے تھے لاکھ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ صدیق اکبر فاروق اعظم کو نہیں معلوم تھا؟ اگر عشق کا اسی طرح حیضہ ہو جاوے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بھی کہنا چاہیے تھا کسی کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100,000 مرۃ، بنا دیتا نا لاکھ۔ تو خالص پیور سلام درود جو ہے اس میں کہیں آپ کو لاکھ کروڑ کی سپلائی نہیں ملے گی۔